محترم ناظرین السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں مجھے اپنا تعارف کروا دیں، اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھیں اور میں اس ویڈیو کے لیے آپ کی میزبان ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا کسی بھی موضوع پر مدد کی ضرورت ہے تو برائے کرم بلا جھجک رابطہ کریں۔ ویڈیو کے آخر میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے۔ اگر آپ کو کسی مدد یا رہنمائی کی ضرورت ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی مدد کر سکوں۔ تو آئیے ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج 17 محرم الحرام بدھ کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر 27 بار پڑھ لو۔ آج موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 محرم الحرام بدھ کے دن جس نے یہ وظیفہ 27 بار پڑھ لیا پھر اللہ سے جو مانگے گا ہر حال میں مل کر رہے گا۔ آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، آپ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، گھر کے حالات سے تنگ آ چکے ہیں، آپ دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے، تو آج 17 محرم الحرام بدھ کے دن آپ نے یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھ کر رب کریم سے دعا مانگنی ہے، ہر حاجت کے لیے، ہر مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے۔ یقین کیجئے یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھنے سے آپ رزق مانگیں گے، رزق ملے گا، دولت مانگیں گے، دولت ملے گی، شہرت مانگیں گے، شہرت ملے گی، بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھیں گی، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے 17 محرم الحرام بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھ لینا اور اس وظیفے کو 27 بار پڑھ کر رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کریم صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ محرم کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اس نسبت کی طرح جوڑا ہے۔ حرمت کے 4 مہینے ہیں، وہ جن میں سے ایک مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے اور ذوالحج کا مہینہ ہے۔ اسلامک سال کا آغاز حرمت کے مہینے سے ہوتا ہے اور اسلامک سال کا اختتام بھی حرمت کے مہینے سے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ محرم کے مہینے کو صرف کربلا کے واقعے سے جانتے ہیں۔ بے شک محرم کا سب سے خاص واقعہ اور معجزہ کربلا کے میدان میں اہل بیت کی شہادتیں ہیں۔ اس مہینے میں رب کریم نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا۔ آپ جس زمین پر چلتے ہیں اس زمین کو تہ بتہ 7 آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا۔ اس مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ اسی مہینے میں فرشتوں کو بنایا۔ اسی مہینے میں یوم آخرت یعنی قیامت کا دن بھی 10 محرم جمعۃ المبارک کا ہوگا۔ دنیا کی ابتدا اور اختتام بھی محرم کے مہینے میں ہوگا۔ اگر اس مہینے میں آپ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، تو آج 17 محرم الحرام بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ پیغمبروں نے بھی یہی قرآنی صورتوں کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا، قرآن میں بھی یہی وظائف ہیں، یہی تسبیحات، یہی تو پھر آج ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ انہی وظائف کو اکابرین پڑھا کرتے تھے، صوفیاء کرام پڑھا کرتے تھے، اولیاء کرام پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ رب ان کی تو ہر حاجت کو پورا فرماتا تھا۔
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، میں یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں۔ ایک بار بھی کبھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے تو مجھے راضی کر رہا ہے، میں تجھے راضی کروں گا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ کسی انسان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں، تو وہ بندہ بھی آپ کو واپس اتنا ہی اچھا ٹریٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کے ساتھ اچھے ایمان کے ساتھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو رب کی ذات بھی آپ کی ہر حاجت کو خود بخود پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور آج جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھیں اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی اگر میرے رب نے چاہا تو وہ دولت مند ضرور بنے گا۔ اگر غلطی کوتاہی آپ نے کی، لاپرواہی آپ نے کی اور آج کا دن لاپرواہی سے گزار لیا تو پھر موقع سال بعد ملے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، آج یہ وظیفہ اتنی اہمیت کا کامل ہے، اتنی اہمیت کا حامی ہے کہ اس وظیفے کو صرف 27 بار پڑھنے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، رب کی ذات ہر حال میں عطا فرمائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے، عمل کا طریقہ کار کیا ہے، سمجھ لیں۔ آج 17 محرم الحرام بدھ کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد جب چاہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، نوکری مانگ لیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کے صرف ایک ان کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے کہ اے اللہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین اولیاء کرام، صوفیاء کرام کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہماری کیوں نہیں ہوتی، تو آپ آج وہ وظیفہ بھی سن لیجیے اور اسی طرح پڑھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے
رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان گناہ گار ہے، سیاکار ہے، جانے انجانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے اور بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، راتوں کو جاگ لیں، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لیں تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے، صوفیاء کرام، اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ فرمائیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے گی تو پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے، رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو دوسرے نمبر پر آپ نے صرف 27 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ انشاءاللہ سورہ اخلاص کو 27 بار پڑھتے دوران اگر آپ بے اولاد ہیں انشاءاللہ نرینہ اولاد ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو آج 17 محرم الحرام بدھ کے دن 27 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے دعا مانگے۔ اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگو، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ آپ نے صرف 27 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے اسے مالا مال کر دیا۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف ایک نام یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسطو کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، انشاءاللہ وہ ٹوٹ جائیں گی۔ یا باسطو رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں، رب کریم کی ذات جانتی ہے۔ یا باسطو پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائے گی، اور انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہو وہ سونا ہو جائے گی۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 17 محرم الحرام بدھ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ بے شک آپ آزما کر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے اس کا گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، ہر بیماری سے انشاءاللہ شفا پا لے گا، ہر پریشانی سے نجات پا لے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو
اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہو؟ گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو دو بار ہو گیا، یا باسطو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا باسطو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار رب کریم سے توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگیے گا، سسکتے ہوئے مانگیے گا۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج 17 محرم الحرام بدھ کے دن کا جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اکابرین کا بتایا ہوا ہے، بے حد آزمودہ عمل ہے۔ ابھی تک 72 لوگوں نے پڑھا۔ اللہ کریم نے ہر انسان کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی اچھے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ناظرین اپنا خاص خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی خاص خیال رکھیں۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔